السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب کو نا ایک میسج پہنچایا گیا، اب وہ مکس اپ ہو رہا ہے، ولاگرز اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو 2 نام بتائے گئے، کہیں پہ 3 نام بتائے گئے، کہیں پہ ان کو تھریٹ کیا گیا، کہیں پہ ان کو نا امید کر دیا گیا ملاقات میں۔ اچھا، یہ جو نام ہے نا یہ بہت پہلے کا پتہ ہے، لیکن اگر یہ قومی راز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ادارہ اور ادارے کے اندر لوگ اور سب مل کے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں وقت کے اوپر ہم یہ کام کریں گے، اور اس کو ذمہ داریاں بھی سونپ دی جاتی ہیں، اور وہ بندہ انٹرسٹڈ ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب بتا دیا جاتا ہے کہ اب نا آپ نے یہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اس میں سب شامل ہوتے ہیں، تو بہت سوروں کو پتہ ہوتا ہے۔ خان صاحب ایک ایسے لاڈلے ہیں، اور لاڈلے کس طرح سے ہیں کہ ان کو جو بھیجنے والے ہیں، بٹھانے والے تو تھے نا جنہوں نے RTS بند کیا تھا، لیکن جنہوں نے بھیجا تھا اصل میں یہ 2 طرف کھیل رہے تھے۔ جنہوں نے بھیجا تھا ان کے پاس ان سب کے جو انسان ایسے کچے چٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب کو جب یہ میسج دیا گیا کہ جناب ساری صورتحال اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ ہمارا سروائیول جو انسان ہے وہ اس ملک کے اوپر ہے، اگر یہ ملک نہ رہا جس کے لیے آپ کوشاں ہیں یا آپ کو بھیجنے والے کوشاں ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ تو عوام کی تو ایسی کی تیسی، کسی کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ سیاستدان کرتے ہیں، جو کہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، آئین بنانے سے لے کے اس ملک کو سنوارنے تک، اس ملک کے اندر موٹر ویز، ہائی ویز اور جتنی ترقی خوشحالی کے پروگرامز ہیں، پاکستان کے دفاع سے لے کے ہر چیز سیاستدانوں نے کیا اور کسی نے نہیں کی، لیکن ان کو یہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا، ان کو تو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو تو چور ڈکیت کہا جاتا ہے، جس میں اول نمبر پہ ہمارا میڈیا ہوتا ہے۔ اب کچھ کیونکہ وہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ منہ پہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا سچائی بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو میڈیا نے بھی آگے ہو کر بتایا نہیں ایسے۔ عاصمہ جہانگیر ان کی ایک مثال ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو میسج کیا دیا ہے۔ کچھ میسج خان صاحب کو یہ دیا گیا ہے جو کافی اتھینٹک پتہ لگا کہ اگر اگلے چیف کا نام لیا اور ان کو متنازع کیا تو پھر ہم ایک چھوٹا سا ایکشن لیں گے، 90 دن والا نہیں ہوگا، وہ ایک چھوٹا سا ہی ایکشن ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کی واٹ لگا دی آپ نے، لائے تھے ہم، غلطی ہم نے کی تھی، ہم نے یہ سوچا تھا، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا، لہٰذا اگر 2-4 شوقین ہیں بھی تو وہ بھی جو انسان اس ٹائم میں خاموش ہو گئے، اس لیے کہ وہ ایک پروگرام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن وہ میسج یہ ہے کہ اس کا نام آپ نے لیا نہیں اور ایکشن شروع ہو جائے گا، یہ ابھی تک کی اطلاعات ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، یا وہ دونوں کو ایک جگہ بتایا کہ ایک نمبر پہ بھی یہی ہے اور دوسرے نمبر پہ بھی یہی ہے، وہ بہت ساروں کو پتہ ہے، وہ بہت ساروں کو پتہ ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ سارا جب معاملات طے کر لیے گئے تھے تو اس میں ایک گارنٹر بھی ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ساری صورتحال ہوئی ہے وہ اندر سے یعنی کہ خرابی ہوئی ہے، PDM کے اندر سے ہوئی ہے، PMLN کے اندر سے ہوئی ہے، PMLN کے اندر کمزوری دکھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے، پرسیپشن خراب ہوئی ہے، کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو یہاں پہ ہیرا پھیری زیادہ چلی ہے اور جو چوری تھی وہ روک دی گئی تھی، تو یہ جو ہے چیز بالکل واضح ہے۔ اچھا، بہت سارے جج جو ان سے نا وہ مجبور ہیں، اتنے شدید مجبور ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اب ان کو تو جو ہے نا تھوڑا سا شاید ٹائٹ کیا جائے، اس لیے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پورا نظام ہی تباہ ہو جائے گا اگر ہم اس بندے کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ مجبور ہیں۔ وہ جیسے جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو بعد میں بتایا کہ جی وہ نوکریاں بچانے کے لیے پاکستان کی ایسی کی تیسی، داماد ہے نا یہ آصف سعید کھوسہ صاحب ان کے، جسٹس نسیم حسن شاہ کے،
تو پھر ایسے خاندانی ججوں کو جب لایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی خاندانی کام کرتے ہیں. پھر ان کا تھوڑا سا جو رضی دادا نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہیں سابقہ برادر نسبتی ہیں شہباز شریف صاحب کے، آصف سعید کھوسہ صاحب، تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. حالانکہ اس کے اندر قصور جو ہے جس کا تھا وہ ڈسکس ہم نہیں کرتے، وہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. یہ حمزہ کے سگے ماموں ہیں، جو آصف سعید کھوسہ ہیں یہ حمزہ کے سگے ماموں ہیں، سلمان شہباز کے نہیں، حمزہ کے، جو میری معلومات میں ہے. باقی اگر کوئی غلطی ہے تو وہ کوئی بتا دے. تو یہ چیز چل رہی. اچھا ایک اور بات جو سی ہے نا وہ بڑی اہم ہے، جو ڈسکس ہوئی خان صاحب سے اور متعدد بار ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ ویڈیو میں کیا ہے، ویڈیو کہاں ہے، پوچھنے کی کوشش کی گئی. خان صاحب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ اگر میں نے ویڈیو میں غلط نام لیے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کے نشانے پر ہو سکتے ہیں، تو ایک ٹیم نے ٹھوک دینا، اور اگر ادھر کے نام ہے تو میں نے دوسری ٹیم نے ٹھوک دینا. تو ویڈیو کوئی نہیں ہے خان صاحب کی. یہ بالکل اندازہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ کبھی آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں، نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، کہتے اچھا نہیں لگتا لیکن حقیقت یہی ہے. نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور مختلف نشوں کی حالت میں وہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے جو قیاس کیا گیا ہے کافی سارے لوگوں نے جو قریب ہوتے ہیں کہ ویڈیو کوئی نہیں ہے، کوئی آڈیو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی انہوں نے ریکارڈنگ نہیں کرا کے رکھی ہے. یہ بلف مارنے کے جو انسان شوقین ہیں اور مارتے رہتے ہیں، جو انہوں نے کلٹ اکٹھا کر لیا ہے، معصوم لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور اسپیشلی پڑھے لکھے اور یہ جو فورن میں رہنے والے ہیں، مطلب اتنا ان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے. ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے بزنس مین جو عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ کاروبار کے اندر یہ شخص جو سامنے ہے، یہ سال پہلے کیا بات کہتا تھا، 6 مہینے پہلے کیا بات کرتا تھا، آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہم نے اس سے کیسی ڈیل کرنی ہے، اور یہ کیا قابل اعتماد ہے یا کہ نہیں. لیکن ان کی عقلوں کو ایسا معاف کیا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 2 مہینے پہلے کیا بات کر رہا تھا، یہ 4 مہینے پہلے کیا بات کر رہا تھا، یہ 6 مہینے پہلے کیا بات کر رہا تھا، یہ 1 سال پہلے کیا بات کر رہا تھا، یہ حکومت میں آنے سے پہلے کیا بات کر رہا تھا، حکومت میں آنے کے بعد کیا بات کر رہا تھا. یہ عقلیں معاف کر دی ہیں. تو یہ ایک میجیکل ٹرک ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر کام کرتا ہے، اور وہ لا آف اٹریکشن کے جو سے نا قوانین جو سے ہیں کچھ یہ وہ اپلائی کرتا ہے. تو ایک بک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. پڑھیں بھی نہیں بلکہ اس کی ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ عام مل جاتی ہے، اور اس کی ہندی بھی ہے، ہندی زبان میں. تو وہ بک سے بھی اعلیٰ ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ کو مطلب وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں تو وہ بہت اچھی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے. تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی لائف کیسے ورک کر رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کے بعد آپ بک کو پڑھ لیں اور پھر اس بار ڈاکومنٹری کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ بک بہت ڈیٹیل سے. تو بک کو ہضم کرنا بھی ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، حافظہ بڑا سٹرونگ چاہیے ہوتا ہے. اور تو یہ سٹوری ہے جی. بس رب تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر. بہت شکریہ.